السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر ولیج۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر ولیج کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی سچی اور ناقابل یقین کہانی۔ آسیبی گھر۔ ہم لوگ ان دنوں بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مالک مکان نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے، تنخواہ بس اتنی تھی کہ گزر اوقات ہو جاتا تھا۔ میں ابھی زیر تعلیم تھا، مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں، وہ بھی اسکول میں پڑھ رہی تھیں، لہٰذا آمدنی کا کوئی دوسرا وسیلہ ہی نہ تھا۔ ایسے میں اپنا گھر بنانا تو دور کی بات تھی کہ کوئی معقول گھر بھی کرائے پر مل جاتا تو بڑی بات تھی۔ موجودہ گھر ہمارے پاس گزشتہ 15 برس سے تھا۔ مالک مکان وقفے وقفے سے کرایہ بڑھاتا رہا، مگر اسے بھی اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے۔ پھر ہمارے آپس میں تعلقات بھی تھے، اس بنا پر بھی مالک مکان لحاظ کرتا تھا، مگر کب تک؟ آخر اسے یہ ترکیب سوجی کہ مکان خالی کروا کر اس میں کچھ رد و بدل کر کے نئے کرایہ داروں کو زیادہ کرائے پر دے دیا جائے۔ دوسرا فائدہ یہ بھی تھا کہ ایڈوانس کی معقول رقم مل جاتی۔ ہم سے تو اس نے کوئی رقم نہیں لی تھی۔ ابا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ مالک مکان کیا چاہتا ہے۔ ابا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ مہنگا کرایہ ادا کر سکتے، سو انہوں نے بھی اس میں عافیت جانی کہ کوئی اور مکان تلاش کر لیں۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ پرانی طرز کا تھا، نقشہ بھی عام سا تھا۔ امی کو ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ کسی خوبصورت سے گھر میں رہیں، مگر یہ ایسی خواہش تھی جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش نے پھر سر اٹھایا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میری امی صبح سے شام تک ہم لوگوں کی خدمت کرتی رہتی ہے، کبھی اچھا پہنا نہ اچھا کھایا، چھوٹی چھوٹی ناآسودہ خواہشوں کے جال میں جکڑی رہیں۔ وہ اس پرانی طرز کے گھر کو بھی سجاتی سنوارتی رہتی تھی۔ آنگن کچا تھا مگر اماں نے پانی چھڑک چھڑک کر سیمنٹ جیسا بنا دیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلاب موتیا کے پودے اور دیوار پر چنبیلی چڑھی ہوئی تھی۔ برآمدے میں گملوں میں سدا بہار کے پودے لگے ہوئے تھے اور ان کو سجایا ہوا تھا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ کبھی ان کے دن بھی پھیر دے اور انہیں بھی ایک خوبصورت گھر مل جائے۔ یہ ایسی خواہش تھی جو اکثر ان کی زبان پر آ جاتی تھی۔ ابا ان کی اس خواہش پر چڑھ جاتے اور اکثر ہی دونوں میں تلخ کلامی ہو جاتی۔ اب مالک مکان نے جب مکان خالی کروانے کا تہیہ کر لیا تو ناچار ابو کو نیا گھر ڈھونڈنا پڑا۔ ابا چاہتے تھے کہ گھر ایسی جگہ ہو جہاں سے میرا کالج اور بہنوں کا اسکول نزدیک پڑے، بس اسٹاپ بھی دور نہ ہو اور مارکیٹ بھی قریب ہی ہو، آبادی بھی اچھی ہو۔ یہ تمام خوبیاں کرائے کے مکان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ابا کے ساتھ صبح شام گھر دیکھنے جاتا تھا۔ جب کبھی میں نکلنے لگتا، امی آہستہ سے کہتی، گھر اچھا بنا ہوا ہو۔ میں سر ہلاتا اور دل میں ٹھان لیتا کہ جلد سے جلد پڑھ لکھ کر جو کام کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ایک اچھا سا گھر بناؤں گا، ایسا گھر جو امی کی امنگوں پر پورا اترے۔ ابا تو یہ کام زندگی بھر نہیں کر سکیں گے۔ بدنصیبی سے ہم جہاں کہیں بھی گھر دیکھنے گئے، اگر ابا کی خواہشوں کے مطابق ہو تو کرایہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ابا فوراً سے نہ کر دیتے تھے، اور اگر کرایہ کم ہوتا تو مرغی کے ڈبے جیسا گھر یا فلیٹ یا مکان ملتا، ایسا خراب کہ جس میں رہنے کا تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ جس دوران ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے، ابا کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جو ایک اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تھا۔ اس نے بتایا، کہا اس کے پاس کئی مناسب گھر کرائے پر موجود ہیں۔ ایک گھر کی تو اس نے اتنی تعریف کی کہ وہ بہت خوبصورت اور بالکل نیا مکان ہے۔ جن لوگوں نے وہ گھر بنوایا تھا وہ امریکہ چلے گئے ہیں اور ہدایت کر کے گئے ہیں کہ بے شک کرایہ زیادہ نہ لینا، مگر ایسے لوگوں کو دینا جو گھر رکھنا جانتے ہوں۔ وہ تو چوکیدار رکھ کر جا رہے تھے، مگر میں نے مشورہ دیا کہ چوکیدار بھی گھر کی حفاظت نہ کر سکے گا۔ آج کل چوکیدار چارپائیاں توڑتے رہتے ہیں اور گھر غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ بچے شیشے توڑ دیتے ہیں، دیواروں سے کود کر پھول پودے اجاڑ دیتے ہیں۔
اس نے مزید بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے، بس آبادی سے ذرا سا دور ہے، تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد اسٹاپ موجود ہے اور بازار وغیرہ بھی ہے۔ ابا کا خیال تھا کہ جیسا گھر وہ بتا رہا ہے اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے دور ہوگا تو میری بہنوں اور مجھے اسکول جانے میں دقت ہوگی۔